اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ دوستو شرف قمر، شرف شمس، شرف زہرہ اور 15 شعبان کا ایک عجیب نقش، ایک عجیب عمل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ جو ساعتیں میں نے بتا دی ہیں، ان ساعتوں میں آپ اس تعویذ کو لکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو وہ مرتبہ ملے گا کہ دیکھنے والے آپ کی قسمت پہ رشک کریں گے، اور تسخیر خلق اتنی ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو یہ ایک نقش ہے، مثلث نقش، مثلث 9 خانوں کے نقش کو کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے لکھنا ہوگا شرف قمر میں، یا شرف زہرہ میں، یا شرف شمس میں۔ شرف زہرہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہیں جو کہ گزر گئی ہیں۔ شرف شمس جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہیں، جو 7 تاریخ کو، 7 اپریل کو آ رہی ہیں یہ ساعتیں۔ اور جو شعبان کی 15ویں رات ہیں، مطلب 14ویں شعبان کا دن گزار کر جو رات آئے گی، آپ اس کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے تسخیر خلق، وہ چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو یا پھر آپ کی کوئی پبلک ڈیلنگ کا کوئی کاروبار ہو، یعنی ان سے واسطہ ہو، تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تسخیر خلق کے لیے آپ دوسرا عمل نہیں کریں گے، بس یہی ایک ہی عمل کافی ہوگا، اور حصول عزت اور مرتبہ کے لیے بھی یہی عمل بس کافی ہوگا۔ ہر جگہ لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی ہر بات کو مقدم رکھیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، اور ایسے طریقوں سے عزت کریں گے کہ جو بھی بندہ ایک مرتبہ آپ سے مل لے، وہ دوبارہ ملنے کا انتہائی زیادہ خواہش مند ہوگا، اور جو بھی آپ کے حلقہ احباب میں افراد ہیں، وہ بھی آپ کی جو عزت نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں بھی آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں آج اپنے نقش کی طرف۔ یہ نقش آپ نے اس طریقے سے بنانا ہوگا۔ اس کو آپ زعفران، ہلدی یا پھر زرد کے رنگ سے ہی لکھ سکتے ہیں، کسی بھی پین سے آپ اس کو نہیں لکھ سکتے۔ اس کا پہلا خانہ یہ ہوگا، دوسرا خانہ اس کا یہ ہوگا، تیسرا خانہ یہ ہوگا، یہ اس کا چوتھا خانہ، یہ اس کا 5واں، یہ چھٹا خانہ، یہ 7واں، یہ 8واں، یہ 9واں خانہ۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، یا اللہ تمام مخلوق، بنی آدم اور بناتے ہوا کو میرے لیے مسخر کر دے، اور مجھے بلند مرتبہ اور عزت سے نواز دے۔ اب اس کے نیچے یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں، آپ نے اس کے نیچے یہ لکھنے ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے لکھنا ہے۔
اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی چھوٹا نقش لکھنا ہے. اس کو اچھی طریقے سے آپ نے تعویذ بنا کر اب آپ نے کسی بھی سونار سے جمعرات یا سوموار یا پھر اتوار، مطلب جمعرات، پیر یا پھر اتوار کے دن ایک انگوٹھی بنانی ہے جو خالص چاندی کی ہو. اس میں آپ نے سب سے جو بہتر ہے وہ یاقوت ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور نگینہ ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس نگینہ ایسے بنانا ہے کہ جہاں پر آپ نے نگینہ دینا ہے اس کی دیواریں اونچی بنانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ یہ انگوٹھی ہیں تو انگوٹھی کی جو دیواریں ہیں وہ آپ نے اونچی بنانی ہے. یہاں پر آپ نے تعویذ رکھ کے اس کے اوپر یاقوت رکھ کے اس کو بند کرنا ہے. مطلب اس تعویذ کو آپ نے نگینے کے نیچے انگوٹھی میں دینا ہے، بند کرنا ہے. ہمارے علاقے میں اکثر یہ انگوٹھیاں بنتی ہیں، نیچے سے فل کور لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اوپر جو اس کی یہ دیواریں ہیں یہ اونچی بنا لیتے ہیں. پہلے اس میں تعویذ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر نگینہ رکھ کر اس کو اچھی طریقے سے بند کر دیتے ہیں. یہ دوستو آپ کی جو تسخیر خلق کا عمل ہے یا انگوٹھی ہیں وہ تیار ہو گئی. اب اس کو آپ باتھ روم نہیں لے کے جا سکتے. باتھ روم جاتے وقت اس انگوٹھی کو آپ نے کہیں محفوظ جگہ پر رکھنا ہوگا، اور باقی ہر حالت میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں. جو اس کا ورد ہے وہ ہے یا ودود یا لطیف. اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک ایک تسبیح اسی نیت سے جو آپ نے لکھی ہے اسی نیت سے آپ پڑھیں. صبح ایک تسبیح اور شام بھی ایک تسبیح، یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف، یہ پڑھا کرے. اور آخر میں اس انگوٹھی پر دم کرے جو آپ نے پہنی ہے. اس کے اول آخر میں کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی بار آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ دوستو اس عمل کرنے کے بعد آپ کو تسخیر خلق اور حصول دولت کے لیے کسی دوسرے عمل کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی. دوستو صدقہ جاری کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.